بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی حاضر خدمت ہے، اور میرا جو موضوع ہے جس پہ میں اپنی گزارشات پیش کرتی ہوں وہ ہے جی عورت اور سیاست۔ اور کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور قرآن اور سنہ کے تحت ہم یہاں پہ حکومت ہم نے بنانی ہے، اور بہترین حکومت ہے بھی قرآن اور سنہ کے تحت ہی میں سمجھتی ہوں۔ تو آپ اب دیکھیں کہ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی، کہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی 9ویں آیت ہے، نواں سورہ ہے اور 71ویں آیت ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 ہے۔ اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور غلط کام کرنے سے روکتے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی سارے جو فرائض ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی ایسی سرسری سے گزر جانے والی آیت نہیں ہے، یہ آپ پہ ایک فرض اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین پہ ڈالا ہے کہ آپ نے جو حکومت کرنی ہے اس میں آپ نے دونوں جو ہے ایکولی اس میں شراکت دار ہیں، آپ نے اس میں شریک ہونا ہے۔ یہ ہمارے پہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اور باقی زکوٰۃ اور حج جو بھی فرائض ہے، یہ ایک فرض ہے سب مسلمان عورتوں اور مردوں پہ کہ انہوں نے مل کے حکومت چلانی ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ حکومت وہی معاشرہ یا سوسائٹیز آگے جاتی ہیں جہاں پہ کہ عورتیں اور مرد مل کر اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ میں جو صحیح ٹرو ریپریزنٹیٹیو سمجھتی ہوں جنہوں نے کہ قرآن کریم کے مطابق اور اسلام کے مطابق رول پلے کیا، فاطمہ جناح صاحبہ آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رول تھا کہ وہ 70 سال کی ایک عورت تھی، وہ کہ اپنے باپ کے لیے نہیں الیکشن لڑ رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، اپنے بھائی کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، وہ صرف اپنے معاشرے کو، پہلا جو سب سے عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف کھڑی ہو کے اس سے نجات دلا کے اپنے معاشرے کو صحیح اسلامی اور صحیح جمہوری اقدار پہ چلانا چاہتی تھی، اور ان کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ان کی جو جد و جہد ہے، میں تو چاہوں گی کہ آپ لوگ سب ان کے وہ جو انہوں نے جو اس وقت سپیچز دی تھی، جو انہوں نے وہاں پہ اپنے الیکشن کے اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھی، وہ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس پائے کی لیڈر تھی، اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ اور ان کو یہ تو ایک پورا میں بعد میں انشاءاللہ وہ بھی ایک بناؤں گی پوری ویڈیو جس میں بتاؤں گی کہ کیا رول تھا اس وقت فاطمہ جناح کے جو مخالف لوگ تھے ان کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے بعد اگر پہلی دفعہ اگر کوئی آپ کو ایسا، جیسے انہوں نے قرآن کریم میں کہا نا کہ ایک ایسا گروہ اٹھے آپ میں سے عورتوں اور مردوں کا جو اچھا کام کرنے کی وہ تلقین کرے یا حکم دے اور غلط کام سے روکے، یہ تیسرے سورہ کا یہ 104 نمبر آیت ہے۔ تو وہ اگر آپ کو اس کے بعد کہیں نظر آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے عمران خان صاحب نے جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کے اور اپنے صحیح طریقے سے جس طرح کے ایک مومن انسان ہوتا ہے، انہوں نے جس طرح سے اٹھ کے اور ہر قسم کا وہ بات کی ہے انسانوں کے بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، تو کتنی خواتین، اس سے زیادہ خواتین کبھی پہلے آپ کو نظر نہیں آئی تھی کہ ہر کیڈر کی، چاہے وہ کوئی گاؤں کی ہوں، چاہے دیہات کی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، ان پڑھ ہوں، مڈل کلاس ہوں، ہائی کلاس ہوں، سب خواتین جو ہیں وہ ان کا ایک اتنا وہ جو ان کا کہ ایک ایسا گروہ ہو، یہ ہمارا ایک گروہ تھا جو ابھی بھی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا اور جس طرح سے وہ سامنے آئے ہیں صحیح ایک اسلامی حکومت بنانے کے لیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو سب سے بڑا جو میرا ہراول دستہ ہے، ایک تو خواتین ہے اور دوسرا میرا یوتھ ہے، اور جو یوتھ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آدھے مرد ہوتے ہیں، آدھے خواتین ہوتے ہیں جو ینگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی، اور اس کو امید ہے کہ اس طرح سے دبایا نہیں جائے گا جس طرح کے دبایا جا رہا تھا۔ تو کیونکہ یہ جب تک یہ سارے اکٹھے ہو کے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کے اپنے ملک کے باغ دوڑ نہیں سنبھالیں گے، نہ ہمارا اسلامی معاشرہ بنے گا، نہ کبھی ہمارا جمہوری اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمارا معاشرہ کبھی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو آگے سے آگے بڑھانا چاہیے، ایسے ماحول پیدا کرنے چاہیے کہ
خواتین جو ہے وہ ہمیشہ اس پہ بھروسہ کرتی ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یا جو انسان ہے یہ سچ بات کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے والی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا چیز بہتری ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں، پھر آگے میں انشاءاللہ باقی بھی قرآنی معاشرے سے آپ کے ساتھ بات کرتی رہوں گی عورت اور سیاست پہ۔ بہت شکریہ۔